بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 28ویں پارے کی تلاوت اللہ پاک کی توفیق سے اللہ نے پڑھنے کی، ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو پارہ ہے تو سورتوں کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ کی پاکی کا بیان ہے۔ گزشتہ کل جو سورہ حدید ہماری گزری ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ حدید کے شروع میں بھی یہ ہے، اور دوسری صورت جو 28ویں پارے کی ہے سورہ حشر، اس کے شروع میں بھی یہی ہے، اور اس کے بعد جو سورہ صف ہے چوتھی صورت، اس کے شروع میں بھی یہی ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ جمعہ ہے اور سورہ تغابن ہے، ان دونوں میں فعل مضارع کے ساتھ ہے۔ باقی جو صورتیں میں نے نام لیے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، اس میں فعل ماضی کے ساتھ ہے، اور ماضی کا اپنا فائدہ فعل ماضی کا، اور فعل مضارع کا اپنا فائدہ۔ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں زمانوں کے لیے آتا ہے۔ فعل مضارع جیسے ینصر، وہ آدمی مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتا ہے اس وقت، کرے گا بعد میں۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات دو زمانوں کے لیے، حال کے اندر بھی اللہ کی تعریف ساری مخلوق بیان کر رہی ہے، مستقبل کے اندر بھی ساری مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتی رہے گی۔ اور سبح للہ ماضی کے اندر بھی سب نے اللہ کی تعریف بیان کر لی۔ تو جتنے بھی زمانے ہیں وہ اللہ پاک کی پاکی کے ساتھ، اللہ پاک کی بڑائی کے ساتھ متصف ہیں۔ اچھا، یہ باتیں اللہ پاک ہمیں کیوں سناتے ہیں؟ ہمیں اس لیے سناتے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی زمینیں نہیں ہیں ان کی، کہیں نوکری نہیں کرتے، لیکن اللہ جل جلالہ سب کو رزق دیتے ہیں۔ حجی کیسے دیتے ہیں؟ حجی ان کلمات کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو اس لیے تم بھی اپنی عادت ڈالو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ جل جلالہ تمہارے دل سے غموں کو بھی ختم کریں گے، تمہاری روزی کا مسئلہ بھی حل کریں گے، اور جو تم چاہو گے وہ اللہ تمہیں دیتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی کرو، محنت نہ کرو، محنت بھی کرنی ہے، لیکن محنت پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات پہ۔ تو یہ ان صورتوں کے اندر شروع کی تھوڑی سی کچھ باتیں ہیں۔ باقی سورہ حدید ہماری جو کل گزری تھی اس میں ہمارے رب نے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ خاص خاص مضامین، ان میں سے ایک مضمون ہمارے رب نے اپنے نام پر خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ اے لوگو جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو تم اپنا مت سمجھو، تم میرے اس رزق میں میرے نائب ہو، اور جہاں میری چاہت ہے وہاں میرا رزق خرچ کیا کرو۔ اور اللہ پاک کی ذات سے یہ اندیشہ مت کرو کہ اللہ جل جلالہ ہم نے دے دیا تو ختم ہو جائے گا۔ وہ اللہ پاک کی ذات اتنی غیرت والی ذات ہے کہ ابھی آپ نے ارادہ ہی کیا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے بدل شروع ہو گیا، اور جب آپ نے دے دیا تو کم سے کم 1 کے 10 تو ملیں گے، 1 کے 10 تو ملیں گے، اور 1 کے 700 بھی ملیں گے، اور بغیر حساب بھی ملیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا حالات چیزیں تمہیں تنگ کرے، ان تنگی کے حالت میں جتنا تم خرچ کی عادت ڈالو گے،
حالات کی فراخی کے اندر خرچ کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا تنگی کے اندر ہوگا. اور اس بات کو اللہ نے اس مثال سے سمجھایا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حالات ٹائٹ تھے، تنگ تھے. صحابہ کرام جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھوڑا سا اور بعد والوں نے بہت زیادہ خرچ کیا، فرمایا یہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے. تنگی کے حال میں دینا اور فراخی کے حال میں دینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی اللہ کے ہاں اس میں فرق ہے. لیکن کہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے، کہیں دل نہ ٹوٹے، تو دونوں کے لیے پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. کسی کا دل ٹوٹے نہیں، اس لیے کہ ہم وہاں تو ہیں نہیں فتح مکہ سے پہلے، ہم تو یہاں ہیں اور ہم تو 1500 سال بعد والے لوگ ہیں. تو ہمارا دل نہ ٹوٹے تو ہمیں یہ والی بات فرمائی کہ پریشان نہیں ہونا. پھر ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو یعنی اس بات کو کہ بھئی خرچ کا جو معاملہ ہے تنگی کا، اس کو ایک حدیث سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ ان تنفق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ تو صحت مند بھی ہے، تجھے کنجوسی بھی ہے تیری طبیعت میں، تجھے کل کے غریب ہونے کا ڈر بھی ہے، اور تجھے اس پیسے کے پاس رکھنے میں مالداری کا بھی وہ ہے، امید ہے کہ یہ اگر نہ گئے تو دیکھو میں مالدار رہوں گا، یہ اگر گئے تو دیکھو کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. اور دل عجیب سی کیفیت ہے کہ دینے کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ یہ ساری گھبراہٹوں کے بعد جب تم دو گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اچھا، اور اگر تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم بیمار ہو گئے، پیسہ بہت زیادہ ہے، اور اب تمہارے دل دماغ میں ہے کہ بھئی یہ تو بچوں کا اللہ کا فضل ہے، میرے تو 2000 جو ہے وہ 50 تک 60 تک جو میری آگے کی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے، تو لیکن یہ جو مال ہے میرا، یہ میں تو ابھی ویسے بھی نہیں بچوں گا، اور جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. تو اب اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہے کہ بھئی میری موت کے بعد وارث اس مال کو لے لیں گے، اور میں تو ویسے بھی بیمار ہوں، کھانا پینا بھی بہت سادہ سا ہو گیا، بہت اچھی چیزیں نہیں کھا سکتا ہوں، سفر کے قابل بھی نہیں ہوں، سفر آدمی متحرک ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوں، سفر بھی نہیں کر سکتا، تفریح بھی نہیں کر سکتا، بیمار بھی ہوں، موت بھی سر پر ہے. اب یہ ہے کہ یہ مال میں دے رہا ہوں، لیکن اب یہ مال جو آپ دیں گے تو یہ تو آپ اپنے وارثوں کو محروم کر رہے ہیں، ان وارثوں کا حق مار رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے موقع پر خرچ کرنے کا وہ اجر نہیں ہے جو اس سے پہلے کا اجر تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت تم دے رہے ہو لیکن کسی کا حق مار کے دے رہے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو فلانے کا ہو گیا، یعنی تیرے وارث کا ہو گیا، اس لیے کہ اب تو تیرے بچنے کی امید نہیں ہے. تو یہ ملے جلے حالات میں ہمارے رب نے اس صورت میں خرچ کی ترغیب دی ہے. اور ایک اس صورت میں ایک منظر بیان کیا ہے ہمارے رب نے، ایمان والوں کا پل صراط پر جب یہ گزریں گے تو اس زمانے میں سورج تو ہوگا نہیں، چاند بھی نہیں ہوگا، ہر آدمی کے پاس اپنی روشنی ہوگی. یہاں بھی ہے، اور ابھی جو آخری سورہ تحریم پڑھی اس میں بھی یہی بات ہے کہ یعنی ایمان والوں کی روشنی آگے آگے ہوگی، اور ہر عمل کی اپنی ایک روشنی ہے. یہ جو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو علمی باتیں چل رہی ہیں قرآن و حدیث کی، اس کی اپنی روشنی ہے. آپ نے ابھی نماز پڑھی، نماز کی اپنی روشنی ہے. آپ نے اللہ کے نام پہ دیا، اس کی اپنی روشنی ہے. آپ حج عمرہ کرتے ہیں، اس کی اپنی روشنی ہے. تو یہ ساری روشنیاں کل قیامت کے دن جمع ہوں گی اور آدمی کو کام دیں گی. اور منافقین وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے.
لیکن جب یہ ایمان والے پار ہو جائیں گے، اچھا دنیا کے اندر اگر کوئی ہائی وے پہ سفر کر رہا ہو تو وہ یعنی اس کی ہینڈ لائٹ اور یہ چیزیں خراب ہو جائیں تو وہ سامنے والے کی جو گاڑی ہے اس کی بتیوں کی روشنی میں وہ سفر کر سکتا ہے. اگر سڑک کی وہ روشنیاں نہ ہو، چاند نہ ہو، تو سامنے والی گاڑی کی وہ روشنی میں سفر کر سکتا ہے. لیکن آخرت کے اندر دوسرے کی روشنی میں آدمی نہیں چل سکے گا. تو جب یہ ایمان والے پار ہو جائیں گے تو منافقین مرد اور عورتیں ان کو پکاریں گے کہ تم لوگ چلے گئے، ذرا تھوڑا سا رک جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو ایمان والے جواب دیں گے کہ روشنی تو یہاں نہیں ہے، روشنی تو دنیا میں تھی ایمان اور عمل کی، وہاں پیچھے چلے جاؤ. پیچھے کہاں جائیں گے؟ تو اللہ جل جلالہ ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے اور وہاں ایمان والے چلے جائیں گے جنت کی طرف، اور یہ لوگ کٹ کٹ کر کے دوزخ میں گریں گے. تو یہ ان کو پکاریں گے کہ او بھائیوں، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں تھے. ہاں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. عجیب جملے ہے یہ، یعنی اللہ جل جلالہ نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اہم نقطے جو کسی غیر مسلم میں پائے جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے ہم میں یہ نقطے نہ پائے جائیں. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں نے اپنے آپ کو مختلف قسم کے فتنوں میں ڈال رکھا تھا اور تمہیں مختلف قسم کی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور تم آسمانی باتوں کو یقین کے ساتھ نہیں لیتے تھے، شک کے ساتھ لیتے تھے، اور تم مسلمانوں کے اوپر آفت اور بلاؤں کے آنے کے منتظر رہتے تھے، اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اور آج اگر تم کچھ خرچ کرنا چاہو گے تو تمہارے خرچ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ منظر سنا کر کے ہمارے رب پورے قیامت تک کے انسانوں کو ایک جملہ سنا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں سن کر کے ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن و حدیث کی باتوں سے ان کے دل متاثر ہو جائیں اور یہ اللہ کی طرف آ جائیں. ایک بہت بڑے عالم، بعد میں تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی بنے، کہ ڈاکو تھے. اس زمانے میں ڈاکے یوں ڈالتے تھے، مختلف منزلوں کے گھر ہوتے تھے، تو ایک بڑا پھندا اوپر چھت پہ ڈالا اور جو ہے وہ رسے کے ساتھ وہاں اوپر چھت پہ پھنسا، اور یہ اس رسی کے زور سے اوپر چڑھ رہے ہیں تاکہ کسی کے گھر میں جائیں، رات کے 3 بجے ہیں اور ہم ڈاکہ ڈالیں. تو یہ اوپر چڑھ رہے ہیں تو وہاں کسی کمرے میں کوئی اللہ والا تہجد پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، اور یہ آیت ایک دفعہ نہیں پڑھ رہا تھا، بار بار پڑھ رہا تھا. کیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نام کے سامنے ڈر جائیں اور اللہ کی یاد میں ان کے دل آ جائیں. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. کب آئے گا وہ وقت؟ تو یہ وہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ بھی عرب، یہ جو آدمی ہے ڈاکو، سنا انہوں نے، بس اس آدمی کی وہ آیت بار بار پڑھنا رونے کی وجہ سے ایسا دل پہ لگی وہ آیت کہ اسی کو لے کر کے رسی سے نیچے اترے اور ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کی، اور اتنے بڑے آدمی بنے، اتنے بڑے آدمی کہ حدیث کے بڑے استاد بنے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، اور اللہ جل جلالہ نے ایک تہجد گزار کی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگی کو بدل دیا کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے دل ڈر جائیں. اسی طرح اس صورت کے اندر تقدیر کا بیان ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. پیچھے ایک دن میں نے کافی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی. اور ایک بات اس صورت کے اندر اللہ ہمارے رب نے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا. یہ 11ویں پارے میں بھی آئی ہے بات، اور یہ والی بات 15ویں پارے میں بھی آئی ہے
इस जिंदगी के अंदर बुढ़ापे तक 4 मरहले आते हैं। पहला मरहला आता है कि जैसे बच्चे, लड़की है तो गुड़ियों से खेल रही है, लड़का है तो खिलौनों से खेल रहा है, गाड़ियों से खेल रहा, और थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाती है तो वो फिर अपने बालों को बनाता है, उसको और शौक हो जाता है। अब वो छोटे खिलौने कुछ नहीं लगते, अब उसको बैट बॉल चाहिए, अब उसको हॉकी चाहिए, अब उसको क्रिकेट चाहिए, अब उसके शौक बढ़ते चले जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अपने कपड़ों को, अपने बालों को, अपनी चीज़ों को देखता है कि मेरे बाल कैसे हों और मेरा चेहरा कैसा हो, मैं कैसे लगूं। फिर जब और आगे बढ़ता है तो ये चीज़ें अब मांग पड़ जाती है। अब यह है कि औलाद की फिक्र, मेरे बच्चे, मेरी जो है वो चीज़ें। और फिर जब उम्र आखिर में चली जाती है, बच्चे भी बड़े हो गए, कारोबार में लग गए, अब इसको क्या चीज़ खाती है, अब इसको दुनिया की हिर्स, उम्मीदों का लंबा होना। हमारे नबी फरमाते हैं आदमी बूढ़ा होता है, उसके अंदर उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की हिर्स, चीज़ों की हिर्स, माल की हिर्स, ये जवान होती रहती है। और ये इन्हीं चीज़ों में ये क्या करता है, तरक्की करता है। हमारे रब इन 4 अदवार को बयान फरमाने के बाद फरमाते हैं कि जितने भी दौर हैं ज़िंदगी के, इसको यूँ समझो कि आसमान से बारिश बरसी और गंदम या चावल की फसल उगी, वो हरी भरी लोगों को अच्छी लग रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो पीला पड़ जाता है, फिर लोग आ करके उसको काट लेते हैं, फिर उसका भूसा बन जाता है, फिर वो उड़ जाता है। कहा कि ये जिंदगी क्या है, इसी में आदमी मर जाता है, उसकी लाश दफन हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी लाश की हड्डियों को निकाल के इधर उधर फेंक दिया जाता है, उसकी कब्र में किसी और को दफन कर दिया जाता है। कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होता, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो ये क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि ईमान वाले तो नेकियों में आगे बढ़ते हैं और अमल के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं ताकि उनकी बख्शिश हो जाए और अल्लाह पाक उनको जन्नत से नवाजे। ये सूरह हदीद के कुछ मज़ामीन थे। आगे जो सूरह मुजादला है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो अल्लाह पाक की अज़मत का बयान हर जगह है मुख्तलिफ अंदाज से। मिसाल के तौर पर इस सूरत में जो एक आयत है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु का इल्म बड़ा कामिल है। वो कैसे, तुम 3 हो तो तुम्हारे साथ चौथा अल्लाह है, तुम 4 हो तो तुम्हारे साथ 5वां अल्लाह है, तुम 5 हो तो तुम्हारे साथ 6ठा अल्लाह है, तुम कम हो या ज़्यादा हो, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है। तुम्हारी एक एक चीज़ से अल्लाह की ज़ात वाकिफ़ है। तो अल्लाह की अज़मत का बयान आ गया। इसी तरह अल्लाह पाक सुनने में कामिल है। एक खातून है खौला बिनते सालबा, सहाबिया है, बुढ़ापे की उम्र में शोहर औस इब्ने सामित सहाबी रसूल हैं, उन्होंने एक जुमला कहा कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसी मेरी माँ की पीठ। उस ज़माने में, यानी ज़माने जाहिलियत में, इसको तलाक कहते थे कि औरत हमेशा के लिए हराम हो गई। अब ये हज़रत आयशा फरमाती है, मैं भी उस कमरे में हूँ, ये औरत आई और हुजूर के सामने अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरे शोहर ने यह जुमला कहा, लेकिन मेरे शोहर ने तो तलाक का लफ्ज़ नहीं कहा। अल्लाह के रसूल, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, और इस उम्र में इसने मुझे ये जुमला कहा, अब मैं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं क्या करूँ, ज़माने जाहिलियत में इसको तलाक कहते थे, मेरे अल्लाह ने मुझ पे कुछ उतारा नहीं है। तो वो औरत बार बार इसरार कर रही थी, वो इसरार का अंदाज ऐसा जैसे झगड़ा, तो मुजादला के माने झगड़े के आते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं बैठी हुई थी, ये औरत रो भी रही है, कुछ जुमला कह रही है, अल्लाह के रसूल जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही कि इस औरत का मसला क्या है। थोड़ी देर में कुरान की आयत उतरी और हमारे रब फरमाते हैं, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, यकीनी बात है अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं वहाँ बैठी, मैंने नहीं सुनी, अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर सुन ली कि इस औरत जो ये जुमला कह रही है। और अल्लाह पाक मसला बता रहे हैं कि ज़माने जाहिलियत में लोग इसको तलाक कहते थे, लेकिन ये तलाक है नहीं। ठीक है, जुमला सही नहीं है, झूठ जुमला है, गलत जुमला है, गुनाह कबीरा है, लेकिन तलाक नहीं होती।
اس کا کفارہ ہے. آئندہ کے لیے توبہ کریں, ایسی حرکت نہ کریں. اگر غلام ہے تو غلام دے دیں, غلام نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں, اور اگر 2 مہینے روزے نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں, اور آئندہ ایسی حرکت سے باز رہے. تو یہ ایک صفحے میں یہ والی بات ہمارے رب نے بیان فرمائی. پھر آداب مجلس بتائے. یہودی بدبخت زبان موڑ کر کے ہمارے نبی کو سلام میں گالی دیتے تھے. جیسے مجھے السلام علیکم, وہ بدبخت کہتے تھے السلام علیکم. ہاں, لام کو گرا دیتے, سین کے ساتھ الف, اور سین کے بعد الف کے بعد میم, اس کے معنی موت کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, اور السلام علیکم آپ پر موت ہو جائے. تو اس طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو, تم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح یہ جو ہے وہ جیسے یہ الفاظ کہیں تمہاری زبانوں سے کہیں نہ نکل جائیں. پھر یہودیوں کی عادت, 2 آدمی بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے سے کان پوسی کریں, سرگوشی کرنا. تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہ یہودی یہ حرکت کرتے ہیں, اس سے ایمان والوں کو دکھ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے حکم کے علاوہ اللہ کا حکم ہوگا تو ایمان والوں کو نقصان ہوگا, اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ایمان والوں کو نقصان نہیں ہو سکتا. اچھا, ہمیں کیا ترغیب ہے؟ ہمیں ترغیب یہ ہے کہ تم اگر 3 دوست بیٹھے ہوئے ہو تو 2 آپس میں کان ملا کر کے گفتگو نہ کریں, اس سے تمہارا تیسرا جو دوست ہوگا وہ بیچارہ غمگین ہوگا. ہاں, اگر 4 5 6 ہیں پھر 2 ساتھی آپس میں بات کر رہے ہیں, اس پہ برا نہیں ہے. 3 اگر تم ہو تو 2 آدمی اس طرح کان قریب کر کے گفتگو مت کرو. اسی طرح مجلس کے آداب میں سب سے پہلے آنے والے کا حق ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھ جائیں, لیکن اگر جگہ تھوڑی سی تنگ پڑ رہی ہے تو باوقار مجلس ہے تو اگر کہا جائے کہ بھائیوں تھوڑا قریب ہو جاؤ تاکہ پیچھے لوگ ہیں اور ان کے لیے راستہ ہو جائے, تو ہمارے رب فرماتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مجلس میں کشادگی پیدا کریں. اسی طرح ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تم مجلس میں کوئی بیٹھ جائے تو اس کے لیے ذرا مجلس میں ہل جل کر لیا کرو, تاکہ اس کا ادب اور احترام ہو کہ جو مجلس میں بندہ آیا ہے تم تھوڑے سے ہل جل کر لو, تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہیں, یہ مجھے جگہ دے رہے ہیں. اسی طرح شیطان کی جماعت, وہ یہودیوں کی, عیسائیوں کی, مسلمانوں کے مخالفین کی, اور جو اللہ رسول کی باتوں میں نقطے نکالتے ہیں, کہ یہ تو شیطان کی جماعت ہے. اور اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ کہ اللہ کی جماعت وہ ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ کرتے ہیں. اگر اس کے مد مقابل میں ان کا والد ہے وہ کافر ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے, نہ بھائی کی مانیں گے, نہ اپنے بیٹے کی مانیں گے. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. ایک دن کہنے لگے کہ ابا جان, غزوہ بدر میں تو کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا, آپ کافی دفعہ میرے تلوار کے نیچے آ گئے اور بس میں نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں, لیکن میں نے باپ سمجھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تو میرے تلوار کے نیچے آتا, میں کبھی بھی بیٹا سمجھ کے تجھے نہیں چھوڑتا, میں تجھے مار دیتا. کیوں؟ تو مخالف تھا. کس کا؟ اللہ اس کے رسول کا. تو فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے, چاہے ان کے مخالفین میں ان کے باپ ہوں, بیٹے ہوں, خاندان والے ہوں, اور اللہ پاک نے ان کے دلوں پر ایمان کی چھاپ لگا دی ہے. اور یہ جو صحابہ ہیں جبرائیل کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد کر رہے ہیں, یہ جو صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ جو صحابہ ہیں یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو صحابہ ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے. اور ہوش کے کانوں سے سن لو, اللہ کی جماعت تو کامیاب جماعت ہے. تو اسی طرح یہ اللہ کی جماعت کا ذکر دوسری صورت میں بھی ہے, لیکن دوسری صورت میں جو ہے وہ شروع کا حصہ جب تک بیان نہیں ہوگا آپ کو دوسرا حصہ سننے میں مزہ نہیں آئے گا. یہودی مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ان کے بڑے مضبوط قدم تھے,
اور بہت مضبوط قلعے تھے ان کے، بڑی مضبوط ان کی آبادیاں تھیں، اور بالکل اپنے آپ کو ناقابل شکست، اور کوئی ان کو جو ہے وہ ختم کر دے یہ تصور میں بھی نہیں تھا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ یہودی مدینہ کو چھوڑ دیں گے، اور ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن خدا کی شان ایسی ہوئی اللہ کے رسول نے آتے ہی ان سے صلح کر لی، اور ایک معاملے میں ان کے پاس ہمارے نبی گئے۔ ان ظالموں نے کیا کیا، حضور کو کہا آپ یہاں بیٹھے ہم آ رہے ہیں، آپ کو ایک جگہ بٹھایا اور پیچھے سے گئے اوپر عمارت میں اتنا بڑا پتھر کسی بندے کو تیار کیا کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے ان کے سر پہ مار دو، نعوذ باللہ ہمارے نبی کو۔ تو جبرائیل آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ یہاں سے اٹھ جائیں اور سیدھے گھر جائیں، اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھ گئے، اور اللہ کے رسول بات ساری کھل گئی کہ اللہ کے رسول کو مارنے کی ترتیب تھی۔ اب اللہ کے رسول نے ان کے علاقوں کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں شکست نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو اتنے مہینوں کا راشن ہے، ہم اپنے قلعوں میں بند ہوں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا ان کے کھجور کے درخت جلاؤ، ان کی کھیتیوں کو آگ لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا، بنو نذیر قبیلے کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو رزق کو آپ جلا رہے ہیں، کھجور رزق ہے، گندم اور چاول یہ رزق ہے۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں اسی صورت میں، کیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہ جو کھجور کے درخت یا کوئی بھی چیز آپ نے کاٹی یا چھوڑی، یہ اللہ کے حکم سے آپ نے کیا، اور کافروں کو رسوا کرنے کے لیے کیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا رزق تم نے کیا، یہ تو اللہ کے حکم سے کیا، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور ہمارے رب فرماتے ہیں